محترم سامعین، یہ دنیاوی زندگی بڑے مصائب پریشانیوں سے گھری ہوئی زندگی ہے۔ یہ دنیا کی زندگی عمل کے لیے دی گئی ہے اور اس کا پورا بدلہ کل قیامت کے دن اللہ کے یہاں انسان کو ملے گا۔ اس دنیا میں آپ جتنا عمل کریں گے، جتنا آپ کر سکتے ہیں یا ہم کر سکتے ہیں، جتنا عمل ہم کریں، انشاءاللہ ایمان ہماری زندگی میں ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ یہ ایمان باقی رہے تا حیات، آمین یا رب۔ تو ایمان کی حالت میں کیا گیا نیک عمل اللہ کے یہاں بڑا مقام رکھتا ہے۔ جس قدر ہم نیک عمل کر سکتے ہیں کریں، اس کا بہترین بدلہ کل قیامت کے دن ہمارے سامنے آئے گا اور اس کا فائدہ ہمیں ہوگا، یہ یقینی بات ہے، کوئی اندازہ نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے اس میں۔ اللہ تعالیٰ نے ہم میں سے ہر ایک کو الگ الگ طاقت دی ہے، اپنی اپنی طاقت کا استعمال کریں۔ جس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہو سکتی ہے وہ کرتے رہیں، فرشتے اس کو نوٹ کریں گے، اللہ کے یہاں وہ محفوظ ہوگا، کوئی عمل ضائع نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ، کتنا پیارا ہمارا دین ہے، کتنا اچھا یہ مذہب ہے کہ جس دین میں تھوڑے عمل پر زیادہ ثواب انسان کو ملتا ہے۔ ایک نیکی کریں گے تو 10 نیکیوں کا بدلہ یا 700 گناہ تک بدلے ملتے ہیں۔ اور اللہ کی رحمت دیکھیے کہ گناہ اگر انسان کرے تو 10 گناہ کی سزا نہیں ملے گی اس کو، بلکہ 1 کے برابر 1، لیکن نیکیوں کا بدلہ زیادہ ملتا ہے۔ اور نیکیاں سبحان اللہ، اللہ توفیق دے بس ہم سب کو، آمین۔ دعا کیجئے توفیق کے لیے، کیونکہ نیکیوں کے دروازے ایسے کھلے ہوئے ہیں۔ اب آج کا پورا خطبہ دیکھیے، اذکار پر ہے، ذکر پر، مختصر اذکار ہے، چند منٹ میں پڑھنے والے اذکار، لیکن اگر آپ اس کے اجر کو دیکھیں، فائدے کو دیکھیں تو بے حساب فائدہ۔ 10 مرتبہ پڑھنے والا ذکر، 3 مرتبہ پڑھنے والا ذکر، 100 مرتبہ پڑھنے والا ذکر، اس کے لیے 1 منٹ، 2 منٹ، 10 منٹ کا ٹائم درکار ہے، لیکن اس کے جو فائدے ہیں سبحان اللہ، بے حساب فائدے۔ ایک بات یاد رکھیے، ہم سب اللہ کے محتاج ہیں، یاد ہے لیکن یاد رکھنا ہے، اس کو بھولنا نہیں ہے۔ بے شک ہم سب اللہ کے محتاج ہیں، ہم اللہ کی رحمتوں کے محتاج، اس کے کرم کے محتاج، اس کے فضل کے محتاج۔ وہ بے نیاز ہے، اس کو ہماری ضرورت نہیں ہے، ہم کو اس کی ضرورت ہے، سب کو ضرورت ہے۔ انبیاء کو ضرورت تھی، نیک لوگوں کو ضرورت تھی، صالحین کو ضرورت تھی، ہے نیک لوگوں کو ضرورت، برے لوگوں کو ضرورت، سب کو اللہ کی ضرورت ہے۔ انتم الفقراء الی اللہ، تم سب اللہ کے محتاج ہو، سب، سارے لوگ، اور اللہ بے نیاز ہے۔ اور دوسری بات، اللہ سب سے بڑا ہے، اس سے بڑھ کر کوئی ہے؟ کوئی نہیں۔ بار بار یہ بات یاد دلائی جاتی ہے۔ 5 وقت اذان ہوتی ہے اور اس میں مؤذن کہتے ہیں، یاد دلاتے ہیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ تو وہ بڑا اگر ہمارے ساتھ ہو تو پھر کسی چھوٹے کی ہمیں ضرورت نہیں ہوگی۔ سب چھوٹے ہیں، سب محتاج لوگ ہیں دنیا میں۔ غنی جس کی ذات ہے وہ اگر ہمارے ساتھ ہو تو آپ بتائیے پھر کیا نہیں ہوگا انسان کے ساتھ؟ فائدہ ہی فائدہ، اس کی دنیا بھی بن جائے گی، اس کی آخرت بھی سنور جائے گی، دنیا کی پریشانیاں اس کی ختم ہو جائیں گی، رزق کا معاملہ آسان ہو جائے گا، اس کی دعائیں قبول ہوں گی، بیماریوں سے شفا ملے گی، مصائب ہٹیں گے، پریشانیاں ختم ہوں گی، کام بن جائیں گے، مشکلیں آسان ہو جائیں گی، دنیا سنور جائے گی، راحت ملے گی، سکون ملے گا، اطمینان ہوگا۔ پھر مرنے کے بعد قبر میں بھی راحت ملے گی، سوالات کے جوابات آسانی سے انسان دے دے گا، اور پھر اس کے بعد قیامت کے دن جنت ملے گی۔ پورا فائدہ ہی فائدہ ہے اگر اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ کس کے ساتھ ہوگا؟ جو اللہ کو یاد کرے گا اللہ اس کے ساتھ ہوگا، جو اللہ کا ذکر کرے گا اللہ اس کے ساتھ ہوگا، جو اللہ کو بھول جائے گا اللہ اس کو یاد کرے گا نہیں، پھر وہ شیطان کے حوالے ہو جاتا ہے، اور شیطان کیا کرتا ہے معلوم ہے، اور کہاں لے جائے گا معلوم ہے سب کو۔ لہٰذا اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری
دنیا اور آخرت سنور جائے, کام بن جائے, کامیابی ہو, تو پھر اللہ کے ذکر میں زندگی گزارنی چاہیے. صبح شام اللہ کا ذکر, اللہ کی یاد سے غافل کبھی نہیں ہونا. اسی لیے قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو بیان فرمایا کہ زیادہ اللہ کو یاد کرو, کثرت سے اللہ کا ذکر کرو. کثرت یعنی زیادہ. کتنا زیادہ؟ جتنا آپ کر سکتے ہیں. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. جتنا آپ ذکر کر سکتے ہیں اللہ کا کیجیے. آپ صبح شام اللہ کا ذکر کیجیے. لیکن آپ کی صبح ہو اور اللہ کا ذکر نہ ہو, شام ہو رہی ہے ذکر سے خالی ہے, رات ہو رہی ہے ذکر سے خالی ہے, تو پھر بربادی ہے, پھر شیطان لگا ہوا ہے پیچھے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ شیطان سے محفوظ رہیں, بربادیوں سے, ہلاکتوں سے اپنے آپ کو بچائیں, تو پھر اللہ کے ذکر میں زندگی گزارنی چاہیے. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا, اے ایمان والو کثرت سے اللہ کا ذکر کرو. اور ذکر کرنے والے مرد, ذکر کرنے والی عورتوں کی تعریف اللہ نے قرآن میں کی ہے, اور ان کے لیے اجر عظیم کا, جنتوں کا وعدہ اللہ عز و جل نے قرآن میں کیا ہے.